اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں آج یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اگر ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر ہجوم میں لوگ بھی آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی سے سوالات کا آغاز کیا اور کہا، اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیں کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس سے سوال کیا کہ اللہ نے زمین، آسمان اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں کو پانی کی بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ اور پہاڑوں کو پانی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ قمام القرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ام القرہ کی یعنی ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے۔ اس لیے عرب کی شہر مکہ، جہاں بیت اللہ شریف ہے، اسے ام القرہ کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے جواب دیا، تیار کی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کی کہ اے ام المومنین، سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 900 فرس سرب 900 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 12 فرسخ سر 12 فرسخ۔ اس اجنبی نے نہایت عزت سے درخواست کی کہ اے ام المومنین، جیسے کہ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام مودون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام حیوان ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمی ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، اے علی، آپ مجھے یہ بتائیں، بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی تھی، تبھی سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ یا پتھر یا بچڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بھوننے اور حرکت کرنے کی طاقت دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچڑے کی پوجا کروائی تھی۔ مجمع میں موجود تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حاضر جوابی اور علمی قابلیت سے بے حد متاثر ہوئے۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں دونوں بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے، انہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں لیلا اور رحیل سے شادی کا کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بے وقت دونوں بہنوں سے نکاح کو اسلامی کام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا، مد و جزر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، اور جب نکالتا ہے تو جزر۔ مد و جزر سمندر کے پانی کو خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کن نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمان ہے اور جسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جس کا اسم غرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ تو علی نے جواب دیا، ہاں۔ پھر اس سے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر فرمائی؟
آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی نایاب زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے اس لیے ان کا نام آدم رکھا اور 900 سال عمر پائی۔ اس نے سوال کیا میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورتوں کا 1 حصہ رکھا گیا ہے جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، میں خود 1 رکھا جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دیے کیونکہ وہ ہمارے جد ہیں، اس لیے اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا مخدوم کون سے نبی پیدا ہوئے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سان بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخدوم پیدا فرمایا۔ ایک شخص نے دریافت یا روح ارض پر شیر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کیے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابل نے حابل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں اشارے جن کا ترجمہ ہے اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور صورت چہرے کی بشاشت مانند پڑ گئی۔ میں اپنے طور و حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آخر آنسو کیوں نہ بہاؤں؟ حابل قبر میں دفن ہو چکا اور قابل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ہائے غم و حسد، سانولا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سبھی حاضرین خاموش ہو گئے۔ پھر وہ شام کا شخص پھر بولا امیر المومنین حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنا عرصہ رہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ 100 سال تک روتے رہے۔ شامی شخص نے پھر سوال کیا کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ پھر ایک شخص نے آخری سوال کیا حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ ان کی کشتی کا طول 808 اور گرز 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔